جی ہے نا میری گھڑی سکندریہ سے لی تھی۔ مصر اپنا ٹریڈ مارک ہر چیز میں بہت اچھے سے ڈالتے ہیں۔ وہ ہنس کر کہتا ہوا، پینٹ چاٹتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ہمارے وائٹ پیلس میں آخری 2 گھنٹے ہیں، آؤ یہاں گھومتے پھرتے ہیں۔ وہ اس کے ہمراہ سیڑھیوں کی طرف چلی آئی تھی۔ تم نے وہ کمرہ دیکھا ہے، پہلی منزل جسے رائل سویٹ کہتے ہیں؟ وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کو اس 300 سال قدیم وائٹ پیلس کی تاریخ بتانے لگا۔ اس نے بے اختیار جمائی روکی۔ یہ ہوٹل بہت پہلے سوات کا محل تھا۔ پھر وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے بہت کچھ بتا رہا تھا۔ وہ بور ہونے لگی تھی، اسے وائٹ پیلس کی تاریخ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر محض جس کا دل رکھنے کو وہ سنتی رہی۔ موروں کا پنجرہ پیچھے چھوڑ کر وہ نیچے پورشن پر آئے تو وہ بڑا سا لان خاموشی میں ڈوبا تھا۔ لان کے اختتام پر ناشپتی کا درخت تھا، جس کے ساتھ کرسی ڈالے بوڑھا سیکیورٹی گارڈ بیٹھا تھا۔ تم کیا ہر سال یوں ہی سیر و سیاحت کے لیے نکل جاتے ہو؟ وہ دونوں چلتے چلتے لان کی ایک طرف بنی نیلی ٹائلز والے فوارے کی منڈیر پر بیٹھ کے، میں تو ہر سال کے 10 مہینے نگر نگر پھرتا ہوں۔ میں پیدائشی سیاح ہوں، مجھے ہر جگہ ایکسپلور دریافت کرنے کا شوق ہے، اس کل گھوم پھر کر دیکھنے کا شوق ہے۔ سیاحت زندگی بدل ڈالتی ہے۔ آپ ایک دفعہ پہاڑوں پر نکل جائیں تو واپسی پر آپ ویسے نہیں ہوتے، آپ بدل جاتے ہیں۔ پہاڑوں کا سفر انسان کو بدل ڈالتا ہے، اس کے بعد the life is never same again۔ ایمز نے کہا تھا، اگر عالمی لیڈر چند دن کسی پہاڑ پر اکٹھے چند دن گزار دیں تو دنیا کے تمام معاملات اور مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور اگر 2 اچھے کوہ پیما بھی چند دن رکا پوشی کے ساتھ گزار دیں تو یقین کرو ان کے بھی سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ افق نر بڑی سنجیدگی اور معصومیت سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ہو سکتا ہے مسائل بڑھ جائیں۔ کم آن، تم ایک کلمبر ہو، تمہیں دنیا کا سب سے خوبصورت پہاڑ دیکھنا چاہیے۔ میں نے تصویر میں دیکھ رکھا ہے، تمہیں اسے سر کرنا چاہیے۔ وہ میں خیالوں اور خوابوں میں کئی دفعہ کر چکی ہوں، مگر تمہیں میرے ساتھ سیر کرنا چاہیے۔ اس نے میرے پر زور دیا۔ ناممکن ہے، کیونکہ پاپا مجھے قراقرم کی شکل دوبارہ نہیں دیکھنے دیں گے۔ میں انہیں اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ گارڈ کہاں جا رہا ہے؟ اس کے اصرار سے بچنے کی خاطر اس نے اس کی توجہ بوڑھے گارڈ کی طرف دلائی، جو کسی کام سے ہوٹل کی عمارت کی طرف جا رہا تھا۔ افق نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ اس کو شاید کسی نے بلایا ہے۔ تم نے کبھی چوری کی ہے؟ افق نے گردن گھما کر آنکھیں سکیڑ کر مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں نے بھی نہیں کی کبھی، مگر اب دل کر رہا ہے۔ چوری کرنے کا؟ نہیں، تم سے کروانے کا، اس نے معصومیت سے کہا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ افق نے اسے گھورا۔ تم جانتے ہو، تم بہت گڈ لکنگ ہو۔ میں خوشامد سے متاثر نہیں ہوتا، سوری، اور تم ایک بہت اچھے انسان بھی ہو۔ میں سچ سن کر بھی غلط کام نہیں کرتا، اور میں دعا کروں گی کہ تم رکا پوشی سر کر لو۔ اگر تم مجھ سے اس درخت پر سے ایک ناشپتی لا دو تو۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے گھورتا رہا، پھر بولا، بہت بہتر، لاتا ہوں۔ وہ چند قدم فاصلے پر گیا، درخت تک گیا اور ہاتھ بڑھا کر ایک شاخ کو اتنی زور سے پکڑا کہ اس پر بیٹھی چڑیا سہم کر اڑ گئی۔ او، تم نے اسے ڈرا دیا۔ پری نے تعصب سے آسمان پر اڑتی چڑیا کو دیکھا۔ شاخ ہاتھ میں پکڑے افق نے رک کر بغور اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو جو چڑیا کی پرواہ اور موروں سے سوری کرتی ہے۔ زندگی میں؟ کیا وہ اس کی زندگی میں آ چکی تھی؟ ادھر ترکی میں ہوتی ہیں ناشپتیاں؟ اس نے بے تکا سوال کیا۔ ترکی میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک موٹی تازی رسیلی سی ناشپتی توڑ دی۔ اس کو میں مبالغہ آرائی کہوں؟ نہیں، تم اس کو ایک محب وطن ترک کا فخر کہو۔ وہ مسکراتا ہوا ناشپتی لیے اس کے قریب لے آیا۔ یو آر نائس۔ ایک ترک سیاح کی طرف سے یہ حقیر سا تحفہ قبول کریں۔ اس نے ناشپتی ہتھیلی پر رکھے اس کی طرف بڑھائی۔ شکریہ، ویسے کیا سارے ترک چوری کے تحفے دیتے ہیں؟ اس نے اسے چڑھاتے ہوئے ناشپتی اٹھائی۔ کوئی پری مانگے تو دے بھی دیتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ دونوں فوارے کے کنارے بیٹھے تھے اور ٹانگیں نیچے لٹکا رکھی تھی۔ یہ ایک یادگار ناشپتی ہوگی، میں شروع کروں گی اور تم ختم، ٹھیک ہے؟ پری نے ناشپتی کی ایک بائٹ لی اور اس کا ذائقہ منہ میں محسوس کیا، اور اگلے ہی پل اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ یہ ناشپتی نہیں ہے افق، ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، یہ تو ببو گوشہ ہے۔ وہ مسلسل ہنسے جا رہی تھی۔ اور کرو چوریاں، دیکھ لیا، یہ ہوتا ہے چوری کا انجام۔ تم ناشپتی سے ملتے جلتے پھل کو ناشپتی سمجھ کر دھوکہ کھا گئی۔ بہت اچھا ہوا، وہ مصنوعی انداز میں ڈانٹ رہا تھا۔ وہ ہنستی جا رہی تھی۔ اچھا سنو، مجھے بھی چکھاؤ۔
اور اس کو ختم نہیں کرنا۔ یہ ہم اس فوارے کے پیچھے رکھ دیں گے، یہ ایک یادگار ہے۔ کبھی ہم دوبارہ ادھر آئے تو اسے ضرور ڈھونڈیں گے۔ اس نے ایک بائٹ لے کر آدھا کھایا بگو گوشہ کو فوارے کے پیچھے ایک جگہ چھپا دیا۔ جو ہنستے جا رہی تھی یکدم رک گئی۔ کبھی ہم دوبارہ آئیں گے؟ ہم؟ افق نے ہم بولا، تو مگر کیوں؟ اس نے ایک نگاہ اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی پر ڈالی اور پھر سر جھکا لیا۔ مستقبل کسی 8000 میٹر پہاڑ کی چوٹی کی طرح دھندلا میں لپٹا تھا۔ جمعہ 29 جولائی 2005۔ ارسا، تم اپنے ناول میں یہ بھی لکھنا کہ جب ہم لوگ میرا مطلب ہے جب تمہارے کردار کلام کی مال روڈ اور پہنچے تو وہاں مری مال روڈ کی طرح رش تھا۔ پورے پاکستان کے لوفر لڑکے وہاں جمع تھے۔ اور یہ بھی لکھنا کہ کلام سے روز صبح 9 بجے کرائے کی لینڈ کروزر جیپیں تو مختلف روٹس پر جاتی ہیں۔ اور سنو، تم یہ بھی لکھنا کہ تمہارے کردار آنسو جھیل والے روٹ کی بجائے ماہوز ڈنڈ جھیل والے روٹ پر جا رہی تھی اور ہماری طرح، اور وہ چاروں آگے پیچھے مال روڈ کے کنارے پر چلتے ہوئے دائیں طرف بہتے دریا پر بنے پل کی طرف جا رہے تھے، جس کے دوسری سائڈ طرف لینڈ کروزر اور پراڈا کی لمبی قطاریں کھڑی تھی۔ ان کرائے کی گاڑیوں کے ماہر ڈرائیور اپنے اپنے مسافروں کا انتظار کر رہے تھے۔ آگے میں بتاتا ہوں ارسا، آگے تم لکھنا۔ ان کے پاؤں کے نیچے سڑک تھی، سر پر آسمان تھا اور دریا کا پانی بہت شور مچاتا تھا۔ وہ ارسا کو جس طرح کے مشورے دے رہی تھی، اس انداز میں نکل کر کرتے ہوئے وہ بولا تو پریشا نے برا سا منہ بنایا۔ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، میں صرف اسے مشورہ دے رہی تھی۔ ہاں تو میں بھی مشورہ ہی دے رہا ہوں۔ وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ وہ خفی سے سب سے تیز چل کر آگے نکل گئے۔ سنو ارسا، ایک خبر سناؤں؟ پیچھے آتے افق نے دانستہ آواز میں محض اسے چڑھانے کی غرض سے کہا۔ پری نے چلتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ ارسا، ماں تو جو پاکستان میں ہے، کانوں پر ہاتھ رکھنے کے باوجود اسے سنائی تو دیا تھا۔ خیر ہی ایسی تھی کہ وہ جھٹکے سے پوری آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ واقعی کدھر کلام میں؟ میں تو ارسا کو بتا رہا تھا۔ وہ تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ ہاں تو اسے ہی بتاؤ، میں کون سا سن رہی ہوں؟ اس نے شانے جھٹکے اور آگے نکل گئی۔ ویسے ارسا، وہ نانگا پربت جا رہے ہیں۔ میں نہیں سن رہی، پری نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر اتنی بلند آواز میں کہا کہ اس کے پاس سے گزرتے 2 لڑکے رک کر اسے دیکھنے لگے۔ تم لوگ کیا سڑک کے بیچ کھڑے ہو کر ٹین ایجرز والی حرکتیں کر رہے ہو؟ تینوں کے گھورنے کا اسے احساس ہوا اور پل پار کرنے تک وہ سارا راستہ خاموش رہی۔ وہ اس گرے اور سلور پیراڈائز ماہو ڈنڈ کے روٹ پر جا رہے تھے۔ زیادہ تر گاڑیاں ماہو ڈنڈ میں ہی جا رہی تھیں۔ آنسو جھیل کی طرف سیاح بہت کم جاتے تھے۔ کرائے کی ان گاڑیوں کے ڈرائیور پرخطر راستوں پر ڈرائیونگ میں مہارت رکھتے تھے۔ لاہور کراچی میں گاڑی چلانے والے عام ڈرائیور کلام سے آگے ان راستوں پر گاڑی نہیں چلا سکتا تھا۔ وہ پراڈا کے ساتھ کھڑی ہوئی ڈرائیور اسے پہچان گیا تھا۔ کل شام کلام پہنچتے وقت پریشا ہی تو تھی جس نے ظفر کے ساتھ اس ڈرائیور سے آج کی سواری کا سودا طے کیا تھا۔ ظفر اسے 1200 دینا چاہتا تھا جبکہ ڈرائیور 1500 مانگ رہا تھا۔ پریشا کو 300 روپے کے لیے بحث کرنا صحیح نہیں لگا، اس لیے اس نے معمولاً خود ہی طے کر دیا تھا۔ وہ پراڈا کے ساتھ کھڑی پل کی جانب دیکھنے لگی جہاں وہ تینوں آگے پیچھے کھڑے تھے۔ افق سب سے آگے تھا، سیاہ جینز، میرون شرٹ، سفید ٹورسٹ جیکٹ، گردن میں سرخ مفرل، سر پر پی کیپ، پاؤں میں جوگرز اور کندھے پر بیگ اٹھائے چنگم چباتا وہ اس کی جانب آ رہا تھا۔ ملتے رنگوں کے اس امتزاج پر پریشا کو حیرت ہوئی تھی، کیوں نہ کہ اس نے خود بھی سیاہ ٹراؤزر کے ساتھ مہرون کشمیری کڑھائی والا کرتا اور بڑا سا دوپٹہ لے رکھا تھا۔ بالوں کو اس نے کیچر میں باندھ رکھا تھا اور پاؤں میں گلابی اور سفید جوگرز تھے۔ افق پراڈا کی اگلی جانب کے وہ تینوں پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سے بالکل پیچھے بیٹھی تھی تاکہ اسے افق کا چہرہ ٹھیک سے دکھائی دے۔ اسے خود پر بھی حیرت ہوئی کہ جب وہ مری میں تھے تو وہ اس سے بات تک نہیں کر رہی تھی اور اب وہ کتنے اچھے دوست بن چکے تھے۔ اس سفر میں اسے 5 دن بھی نہیں ہوئے تھے اور یوں لگتا تھا کہ جیسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ پراڈا پرخطر راستوں پر دوڑنے لگی تو وہ کھڑکی سے بائیں طرف بہتے نیلے دریا کو دیکھنے کی بجائے افق سے پوچھنے لگی، تمہیں کیسے پتا کہ تم آج پاکستان آیا ہوا ہے؟ میں اس کا میڈیا ایڈوائزر تو ہوں نہیں، ظاہر ہے اخبار میں ہی پڑھا ہے۔ تو اس سے کبھی ملا ہے؟ اسے جاننے کا بہت اشتیاق تھا۔ پریشا، جہاں زیب یا کلائمبنگ ورلڈ بہت چھوٹی اور کول ہوتی ہے، یہاں درجنوں بار آپ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ میں تو ماس سے پچھلی بار نانگا پربت پر ٹکرایا تھا، وہ آ رہا تھا، میں جا رہا تھا۔ کیسا ہے دکھنے میں؟ اتنا ہی گڈ لکنگ جتنا تصویروں میں آتا ہے۔
اب میں اس سے جیلس ہو رہا ہوں، اس لیے پلیز اس سے موضوع کو بند کرو۔ وہ مسکین سی صورت بنائے ہاتھ جوڑ کر بولا تو وہ بڑبڑاتی ہوئی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ویسے پری، اس نے محض چھیڑنے کی غرض سے اسے پکارا تھا، تمہاری گورنمنٹ ان علاقوں میں گیس کیوں نہیں لاتی؟ یہ لوگ دیار کی قیمتی لکڑی کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ گورنمنٹ وردی اتار دے، یہ بہت ہے، گیس بھی آتی رہے گی۔ نشا گورنمنٹ کے ذکر پر بدمزہ ہو گئی تھی، وہ ہنس پڑا۔ پریشا خاموش رہی، کیوں نہ کہ غیر ملکیوں کے سامنے وہ اپنے ملک کی کسی خامی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ افق یہ موضوع چھوڑ دے۔ جو نظروں سے اس نے ارسا کو بھی دیکھا، ارسا نے بات سنی ہی نہیں تھی، وہ بےتابی سے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ کیا ہوا ارسا؟ وہ ابھی آتا ہے تو دکھاتی ہوں۔ پچھلے سال تو ادھر ہی تھا، پتہ نہیں کدھر گیا۔ وہ دور تک پھیلے پہاڑی سلسلے کو متلاشی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، مگر تھا کیا؟ پہاڑ تھا، پتہ نہیں کدھر گم ہو گیا ہے۔ وہ فکر مند سی ہوئی تھی۔ لے ان کی سنیں، پہاڑ کبھی گم ہوئے ہیں ارسا میڈم؟ وہ خوب ہنسا تھا۔ ارسا نے جیسے سنا ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے اس ڈرائیور کی گاڑی کے مالک سے کوئی دشمنی ہے، تبھی اتنی تیز ڈرائیو کر رہا ہے۔ ابھی پہیا ادھر ہوا اور ہم گئے نیچے۔ نشا نے پریشا سے انگریزی میں کہا۔ پری نے کھٹ سے وہی بات ڈرائیور سے کہہ دی۔ باجی، یہ ہمارا روز کا روٹ ہے، آپ نہیں گرو گی، اللہ خیر کرے گا۔ وہ چھٹ کر بولا۔ آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ہم اکیلے گریں گے، خود بھی تو ساتھ ہی گرے گا نا۔ نشا زیر لب بڑبڑائی۔ اسے اتنے پرخطر راستے سے بہت خوف آ رہا تھا۔ افق تصویریں بنا رہا تھا۔ ارسا ابھی تک پریشانی سے کچھ ڈھونڈ ہی رہی تھی۔ پریشا نے راستہ دیکھتے ہوئے پوچھا، کتنا فاصلہ رہ گیا؟ گھنٹے تک اشود ویلی پہنچ جائیں گے۔ جواب افق نے دیا تھا۔ وہ آج بہت بول رہا تھا، خاصا حشاش بشاش موڈ میں تھا۔ پہلے اشوک ویلی رکیں گے، پھر گلیشیئرز، پھر آبشار پر، اور آخر میں وہ جگہ جہاں ہم آج رات گھاس پر گزاریں گے۔ پری، تم اس ملک میں رہتی ہو اور تم نے ابھی تک یہ جگہ… وہ آ گیا، وہ دیکھو بالکل سامنے۔ یکدم ارسا خوشی سے چلائی، وہ سامنے دیکھو، شاہ گوری۔ شاہ گوری ادھر کلام میں؟ پری نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا، جہاں بالکل سامنے جامنی پہاڑوں کے سلسلے کے درمیان ایک الگ سا برف سے ڈھکا سفید پہاڑ کھڑا تھا۔ یہ شاہ گوری ہے؟ مگر شاہ گوری تو سکردو سائڈ پر ہے، کراکرم کے پہاڑوں میں ہے نا افق؟ اس نے الجھ کر افق کو مخاطب کیا، مگر وہ اپنی گود میں رکھے کیمرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ شاہ گوری نہیں ہے، مگر مقامی لوگ اسے شاہ گوری کا چھوٹا بھائی کہتے ہیں۔ بالکل وہی اہرام نما شکل ہے اس کی، ویسا ہی دکھتا ہے نا؟ ارسا بڑی خوشی خوشی بتا رہی تھی۔ واقعی بالکل ویسا ہی ہے۔ اس کے لہجے میں فخر اتر آیا تھا۔ آخر شاہ گوری دنیا کو دوسری بلند ترین چوٹی اس کے ملک میں تھی، وہ فخر کیوں نہ کرتی؟ ویسے افق، شاہ گوری کا نام کیٹو کس نے رکھا تھا؟ افق اپنے کیمرے میں مصروف تھا، اس نے جواب نہیں دیا۔ افق، پری نے پھر سے پکارا۔ پتہ نہیں، مجھے یہ سیٹ کرنے دو۔ وہ کیمرے پر جھکے بیزاری سے آواز میں بولا۔ پریشا نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا۔ میں بتاتی ہوں پری آپی، جب کیپٹن ٹی جی نے کراکرم کے پہاڑوں کا سروے کیا تو اس نے جس ترتیب سے پہاڑ دیکھے تھے، اسی ترتیب سے ان کا نام رکھ دیا تھا، K1، K2، K3 اور K4 وغیرہ۔ K سے کیا مراد ہے؟ نشا نے پوچھا۔ K is for کراکرم، وہ مزے سے بولی۔ ہے نا پری آپا؟ اس نے تائید چاہی۔ پریشا نے اس کی بات ٹھیک سے سنی بھی نہیں تھی، وہ تو افق کو دیکھ رہی تھی جو سر جھکائے کیمرے کے بٹنز کو خامخواہ دبا رہا تھا۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا ذہن کہیں اور ہے۔ وہ یکدم اتنا بیزار اور اکتا کیوں گیا تھا، وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ اشود ویلی پہنچنے تک سارا راستہ وہ اور افق خاموش رہے تھے۔ وہ کیمرے پر جھکا رہا اور پریشا خالی ذہن کی کیفیت میں کھڑکی سے باہر نیچے بہتے نیلے دریا کو دیکھتی رہی۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا تھا کہ افق اس سے کچھ کہے اور اپنے اور اس کے نامعلوم تعلق کی وضاحت کرے، اسے بتائے کہ وہ اس کے لیے کیا سوچتا ہے۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان اگر کچھ ہے تو وہ کیا ہے، مگر یہ سب وہ اس سے کہنے سے قاصر تھی۔ اشوب فلک بوز پہاڑوں کے درمیان بنی ایک چھوٹی سی وادی تھی جس کے درمیان نیلا دریا بہتا تھا۔ وادی میں سیاحوں کی خاصی گہما گہمی تھی۔ ان کی پراڈا کے ساتھ اور بھی جیپوں کا ایک پورا قافلہ کلام سے نکلا تھا۔ ان میں سے تقریباً سبھی گاڑیاں اشوب میں رک گئی تھی، باقی پیچھے آ رہی تھی۔